بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، سائل کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی خاص عبادت کون سی ہے؟ ہم آخری عشرے میں کیا خاص عبادت کریں؟ یعنی لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں، کون سی عبادت کریں، کیا دعا کریں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کی اہمیت و فضیلت پہلے دو عشروں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور رب العالمین کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2014 میں روایت کرتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم ہونے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ چنانچہ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اور لیلۃ القدر کی سعادت سے تو صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2014 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہوئے فرماتی ہیں کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن پیارے بھائیو، یہ ہمارے ہاں جو ایک روٹین بن گئی ہے کہ صرف 27 کو جاگتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں کی حدیث نمبر 2024 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے خوب اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی حدیث نمبر 1175 میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں اس قدر محنت کرتے جو عام دنوں میں نہیں کرتے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ان 10 دنوں میں ایک بہترین عبادت اعتکاف ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2026 میں ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویاں اعتکاف کرتے ہیں۔ خلاصہ حاصل پیارے بھائیو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو مرد و خواتین مسجد میں اعتکاف کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے دعائیں کریں، خاص کر وہ دعا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو ما اقول فیہا، میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قولی، کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں، پوری 10 دنوں میں کریں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم طاق جو راتیں ہیں 21، 23، 25، 29، ٹھیک ہے میرے بھائی، ان میں تو خاص کر اپنے آپ کو مغرب سے لے کر اور فجر کی اذان تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل، اور اعتکاف جو ہے پیارے بھائیوں تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 10 دن کا اعتکاف، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ عبادت کے لیے تیار کر لیں، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے، اگلا یہ جو عشرہ ہے ہمیں ملتا ہے، یا موت ہماری مقدر بن جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔